السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه تظلمون على ما تقولون عندي وفي الذكر تصافحتكم الملائكة على فراشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة ثلاث مرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے بعد آج رمضان کی 2 تاریخ ہے، 2 رمضان ہے۔ اس اعتبار سے آج کے خطبہ جمعہ میں تزکیہ نفس کے جو اسبابات ہیں وہ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں بیان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا آپ پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اگر برتن صاف نہیں ہے، اس میں کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اگر دل صاف نہیں ہے، دل کے اندر کوڑ، بغض، حسد، کینہ اور ان جیسی بیماریاں اگر بہت زیادہ دل میں آ چکی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا دل صاف نہیں، اور اس دل میں وہ چیز آنے والی نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے مناقب وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ تو یہ روزہ بہت بڑے بڑے اعمال میں سے ایک ہے۔
اس کا فائدہ کب ملے گا، کس کو ملے گا؟ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنا آپ پاک صاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نماز کے لیے وضو لازم ہے، یہاں تک اگر وضو ناقص ہو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی روزہ، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اکیلا منہ کو بند رکھنا اس کا نام روزہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بس میں نے صبح سحری کھائی ہے اور شام کے وقت کھانا کھا لوں گا تو میرا روزہ مکمل ہو گیا۔ بالکل نہیں ہے۔ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنے کانوں کا استعمال صحیح نہیں ہے، وہی روٹین جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، دھوکہ دہی بھی کرنی ہے، گانے بھی سننے ہیں اور فیس بک میں لغویات بھی دیکھنی ہے، تو تلاوت بھی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ملا جلا کے ہم پیش کرنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں چلے گا، ایسے قطعاً کام نہیں چلے گا، ایسا کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو۔ یہودیوں کی طرح یہ نہیں ایک چیز لے لی اس کے اوپر ڈٹ گیا، میں نے روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، صدقہ بھی دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات وہی جو پہلے سے چلے آ رہے وہ بھی بحال رکھنا ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، بلکہ سورہ البقرہ میں یہ واقعہ آیا، یہودیوں نے بعض چیز کو لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما یعملون۔ جو ایسا کہے گا ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتا ہے بعض کا انکار، اس کا بدلہ، اس کی جزا سزا کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی لازمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے ہیں، انہوں نے یہ دعا پڑھا کرو، اور اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں کوئی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، بڑی آزمائش میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ حادثے کے علاوہ تمہیں کوئی بڑا حادثہ نہیں، موت کے علاوہ کوئی بڑا حادثہ نہیں آنے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب اللہ۔ یہ باتیں تو ہوگی کہ تزکیہ نفس کا ہو، لیکن ہوگا کس کے ساتھ؟ تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا تزکیہ نفس، تمہارے دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔
اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے زنگ ختم ہو جائے، ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہمارے دلوں میں وہ چیزیں نہ ہوں جو دین میں، جو نیکیوں میں، قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ تمہیں دلوں کا اطمینان ملے گا، تمہارے دل صاف ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ بات سب سے بڑا ذکر وہ نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی سے، غلط کاریوں سے اور ہر وہ عیب دار چیز سے تمہیں بچاتی ہے۔ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیوں بچاتی؟ کیوں ہے؟ اللہ، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر بھی کون سا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بڑا ذکر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو وہاں برائیاں جنم نہیں لے گی، گناہ وہاں نہیں بھٹکے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے صفائی کے لیے سب سے پہلا عمل وہ نماز کا کرنا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ نمازوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور کوئی کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کون سے نبی کو آخر الزمان نبی مانا ہے؟ ہم یہاں تو کہتے ہیں خاتم النبیین، آج کے رسول میں موت بھی قبول ہے، ہاں جی، اور بھی پتہ نہیں سیدی مرشدی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، نعرے تو بلند کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا شکل و صورت؟ اور ایسے نعرے لگانے والوں کی شکلیں دیکھ لیں، وہاں شیطان کے داؤ چلتے ہوئے دکھائی دے گا۔ بڑے بڑے نعت خواں، بڑی بڑی اونچی اور بڑی جناب لوگوں کو گھما دینے والی، جما دینے والی، اور لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں پاگل کر دینے والی نعتیں پڑھ کر شکلیں دیکھیں۔ کوئی منہ پہ سنت رسول کا دکھاوا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ تزکیہ نفس کریں گے لوگوں کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کتاب و سنت سکھائیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس کے علاوہ کوئی تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، چاہے 20 دفعہ، 1000 اور لاکھوں دفعہ درود پڑھ جائیں، کلمہ پڑھ جائیں، لیکن جب سنت کے مطابق نہیں عمل ہوگا تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ دلیل صحیح بخاری جو ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی کی زبان میں اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، انہی کی زبان میں، قرآن عربیًا، عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ لیں، عقل کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی یہ ساری چیزیں بتائیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے عمل بتاؤ۔ کیا مانا؟ عمل آپ بتائیں گے تو وہی کا عمل ہوگا، وہی فائدہ مند ہوگا، اسی سے میرا تزکیہ نفس ہوگا، اور اسی کی بدولت میں جنت میں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے طور پہ کوئی لاکھ عمل کر لے،
جو دل میں آئے اچھے سے اچھا عمل کر لے اللہ قبول نہیں کرتے۔ اگر ایسے عمل ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا یہ عمل اچھا نہیں ہے، دیکھا یہ عمل اچھا نہیں ہے، اب یہ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی اپنی دعا میں یہ کہتا ہے، چھینک آئے وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے کوئی بتائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے درود ہو، یہ کون سی اس میں غلطی ہے، کون سی غلط بات ہے، کوئی مجھے بتائے۔ اللہ کا شکر ادا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اسپیکر لگا دو، یہ چکر بھی اور لگا دو، یہ تو گڑبڑ ہے، پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے، ڈسٹرب ہی اس میں کون سی غلط بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا، لیکن عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھی ویسے ہی پڑھے جیسے پڑھنے کا حل ہے، حکم ہے، اگر ویسے نہیں پڑھو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی حمد ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، تبھی فائدہ ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہوگا تو وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کیسے قبول ہوگی مجھے یہ بتا دو آج، روزہ کیسے قبول ہوگا؟ روزے میں مزید منمانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر بھلائی پہ رہے گی جب تک سحری میں تاخیر، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ یہاں سے یہ نہ سمجھنا کہ جلدی کمانا یہ ہے کہ ابھی کھول لو، نہیں، جو ہی سورج ڈوب جائے ٹائم ختم۔ یہ ڈیجیٹل گھڑیاں یہ جو ہمارے ساتھ ہر مسجد میں لگی ہوئی ہے، مغرب کا ٹائم کیا بتاتے ہیں؟ غروب آفتاب، یہ مغرب کا ٹائم ہے۔ چلو ان گھڑیوں کی مان لو جو مساجد میں لگا رکھی ہے، یہ بتاتی ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں۔ اور سحری کا وقت کیا ہے؟ ہمارا صبح فجر کے مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو جانتے ہیں وہ کون تھے؟ نبی نے صحابی تھے۔ نبی نے صحابی کو فجر کا مؤذن کیوں بنایا گیا؟ فجر کے مؤذن نبی نے صحابی، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ تھی، وہ ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ بتائیں، باقی مانا صحابہ کہیں کہ آپ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اب اذان کہو، کہیں عبداللہ ابن ام مکتوم جلدی اذان نہ کہہ دے۔ یہ ان کے نبی نے مؤذن بنانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ ہم کہتے ہیں 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو اور 5 منٹ 7 منٹ 2 منٹ بعد جو ہے احتیاطاً بعد میں روزہ کھولو، یہ صراحاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور اللہ رب العزت نافرمانی والے کو جو ہے اپنی رحمت سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، قوم الظالمین، اللہ فاسق قوم کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ مرنا نہیں ہے، کون کہتا ہے میں نے مرنا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد جانا کہاں ہے یہ بھی مجھے بتا دو۔ کب ہمیں جانا ہے، کب ہمیں کیا سوال و جواب ہونے ہیں،
وہاں یہ پوچھا جائے گا بتا کھڑا ہو کس کوئی پیر کا وہی تھا کھڑا ہو بتا. وہاں ایک ہی سوال ہونا ہے رب کون ہے تیرا, کس نبی کا امتی ہے تو. اور اگلا سوال کیا ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے. کیا وہاں یہ بتاؤ گے میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں مالکی ہوں, میں حنبلی ہوں, میں سوربردی ہوں, میں چشتی ہوں, یہ بتاؤ گے اور یہ چیز چلے گی وہاں؟ اللہ کی قسم یہ نہیں چلے گی. یہ 3 سوال ہونے ہیں. اگر جواب درست ہوا تو پھر ایک سوال مزید ہوگا. وہ کیا؟ تو نے یہ سوال کہاں سے لیے ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ جوابات حاصل کیے. اور جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا ہی نہ ہو, تعلیمات سے سروکار ہی نہ ہو, ساری زندگی اپنے بڑےوں کی باپ دادا کی سنت میں چلا رہا ہو, ہاں جی اپنے محلے کی سوسائٹی کو لیا ہوا ہو, وہ کہے گا کہ میں اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ قبول کرے گا سوائے اس عمل کے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ مہر نہیں ہے, وہ عمل چاہے یہ دیکھنے میں کتنا اچھا ہو قبول نہیں. اس کی بڑی مثالیں, ایک مثال میں نے یہ دی اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی سے سنا. وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہاں پڑھ رہا تھا؟ التحیات میں. ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگا یہ اچھے الفاظ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا اور صحابی نے اس پہ تعجب کیا. فرمایا جب میں نے اس کی تعلیم نہیں دی تو اس کو اضافے میں کیوں پڑھتے. تو ایسے ہی روزہ کھولنے کی دعا ہے, پڑھتے ہیں نا اللہ والا کا سن تو وابی کا آمان تو وعلی کا توکل تو وعلا رزقی کا افطار تو تقریباً پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. روزہ رکھنے کی دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, کیا اللہ اس کے پڑھنے سے ہمیں ثواب دیں گے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے. جو کیلنڈر لکھے ہوئے ہیں نا, میں بڑا تعجب کرتا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے 20 تراویح سنت مؤکدہ ہے. یہ باقاعدہ لفظ باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ 20 تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ کے متعلق پوچھا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پڑھنے کا, کہا ہو, وہ جس کی تاکید کی ہو, موقع سے کہتے ہیں جس کی تاکید کی ہو. اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تراویح کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت میں نہیں پڑھی گئی, یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پڑھی گئی ہے, تو لہٰذا یہ سنت مؤکدہ. کیسی تعریف, کیسے جو ہے الفاظ اور کیسے کیسے موڑ توڑ کر لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے. ہاں
کیا پڑھنا ہے؟ سید عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی نماز کیسے تھی؟ تہجد کی نماز تراویح کی نماز کے لیے 5 نام حدیث میں آئے ہیں. 5 نام: قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، تراویح، تہجد. یہ 5 نام صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں آپ کو ملے. اس بار تہجد کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، قیام اللیل کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، صلاۃ اللیل کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، تراویح کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اور معنی تمام کا تقریباً ایک ہی بات ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام کیسے ہے، رات کی نماز کیسے ہے؟ فرمایا رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ باقی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 وقت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. پھر صحیح المسلم میں یہ بھی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 کے اوپر سلام پھیرتے، ہر 2 کے اوپر سلام پھیرتے، 5 رکعت ایسے ہی پڑھتے، 2 کر اور بعد میں 1 وتر پڑھتے. یہ بڑا تعجب خیز بات ہے جی، 1 وتر کی نیت کیسے ہوگی؟ 4 کی نیت کیسے ہوگی؟ 3 کی نیت کیسے ہوگی؟ 2 کی نیت کیسے ہوگی؟ نیت تو بتا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجابی نہیں آتی تھی، اردو نہیں آتی تھی، پشتو نہیں آتی تھی، آپ کو فارسی اور یہ باقی مدر کوئی زبان نہیں آتی تھی. آپ نے تو اگر بتانا ہے تو عربی میں بتانا ہے. عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نیت زبان سے یہ کہنی ہے؟ تو لہٰذا زبان سے نیت کرنا ویسے ہی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہی نہیں. اور نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے نا، جو دل کے اندر وہی نیت ہے. ایسے سحری کی نیت کرنا واجب فرض ہے، وضو کی نیت کرنا لازم ہے، نماز کی نیت کرنا لازم ہے. جو بھی نیک کام نیکی میں آپ بڑھیں گے اس کی نیت کرنا لازم ہے، لیکن زبان سے نہیں، دل سے پختگی کے ساتھ، دل کی پختگی کے ساتھ یہ نیت کرنا لازم ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیں. آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہ ہو اور وہ جو ہے فوت ہو گئے ہو، کوئی عمل نہیں ملے گا. سیدنا حنظلہ ایک دفعہ بازار میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملے تو ابو بکر سے کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اپنے آپ کو کہا حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے ہمیں تقویت پہنچتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان بہت بڑا جو ہے بڑا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب ہم آپ کی تعلیمات سے باہر آتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر سے وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے. ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ یہ تو کیفیت میرے ساتھ بھی ہے، یہ تو کیفیت میرے ساتھ بھی ہے. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا وہ کیفیت، وہ حالت جو میرے پاس بیٹھنے سے تمہارے اندر آتی ہے، اگر بیٹھ بھی یہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتے علی فروشکم، تمہارے فرشوں پہ اور تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے سلام کہیں گے، اور وفی طرقکم، راستے میں آتے جاتے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. اے حنظلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کی کیفیات ہے کہ کہیں جب اللہ اس کے رسول کی بات سنے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب کبھی مجلس بدلے، دوست احباب کی مجلس ایسی ویسی ہو، ایمان نیچے آ جاتا ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. اور ایمان والوں کا اور مومنوں کا ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان اللہ کی آیات سن کر بڑھتا ہے. تو جن بھائیوں کا ایمان تراویح پڑھ کے بڑھے، سمجھ لے کہ وہ مومن ہے. اور جو تراویح پڑھے اور بعد میں کہیں کتنا ٹائم، 2 منٹ اتنے ہو گئے، 3 ہو گئے، 5 10 منٹ اتنے ہو گئے،
سمجھ لے کہ ایمان میں ابھی وہ لذت، وہ لطف اور وہ ایمان نہیں ہے جو کتاب اللہ سننے کے بعد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا جمعہ تھا اور اسپیکر پہلے ویسے کبھی نہیں ہے ایسے معاملہ ہوا، لیکن آج بہر ناخن پڑا ہوا ہے تو بارش پڑ گئی ہے تو اس لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس ناقص انتظام کی وجہ سے میں پہلے سے بات رکھا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ہم اس میں جو ہے اچھا آپ سوچیں گے۔ تو باہر ہم نے ٹینٹ بھی لگانا تھا لیکن بارش کا کوئی کبھی جھڑ ہو جاتا ہے، کبھی دھوپ آ جاتی ہے۔ ویسے موسم الحمدللہ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو اس وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو ہم پیش کی مدد خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کی محبت کو قبول فرمائے۔ آپ کا آنا جو ہے یہ ہم سب کے لیے اللہ باعث رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمیں اللہ ایسے ہی جیسے آج یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ایسے ہی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ آمین۔ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ یہ ویسے ٹائم تو ہو گیا لیکن سوال بڑا اہم ہے۔ یہ ویڈیو کے اوپر سوال اکثر ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ گاڑی والے، بے حیائی پھیلانے والے، ان کے اوپر کبھی سوال نہیں ہوتا، کبھی بھی سوال نہیں ہوتا۔ میں سوچا میں نے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا والے جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو بڑا ہی اچھا آغاز کیا، اور ان کی وہ انڈیا میں تھی، اکیلے انڈیا میں، غیر مسلم ملک ہے وہ، غیر مسلم، لیکن ان کی دینی کاوش، یہ دعوت، دین کی دعوت کہاں کہاں پہنچی مجھے بتاؤ۔ کتنے لوگ آج بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکے؟ آپ میں سے شاید کسی نے کی ہو لیکن امپاسبل، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، کبھی اپنے ہال میں کھڑے ہو کر، کبھی سوال و جواب کی نشست میں، کبھی کہیں انہوں نے یہ عمل کیا۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کتابیں کھولنا شروع کر دی، کتابیں، کیونکہ وہ ان کا جو عمل بہت اچھا تھا۔ وہ بتاتے کہ فلاں صورت نمبر، فلاں آیت نمبر، اور جناب پاور نمبر فلاں، ایسے حدیث کا نمبر، صحیح بخاری مسلم، یہ وہ جو بھی حدیث کی کتاب ہوتی اس کا نمبر بتاتے، اور لوگوں کے اندر یہ شعور آیا۔ کیوں آیا؟ سننے سے آیا نا۔ تو فوٹو آج بھی جائز نہیں ہے، لیکن آپ اس سے بچ کر دکھائیں گے۔ جو سب سے بڑا مرکز ہے بیت اللہ، اتنے بڑے کیمرے لگے ہوئے، اور ایک ایک آدمی بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جائیں، وہ ایئرپورٹ تو بڑی لمبی بات ہے، مساجد میں بھی، دکانوں میں بھی، چوری کے ڈر سے یا اپنے تحفظ کے لیے یہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ کیا انہیں ویڈیو نہیں کرتی؟ بلکہ لاہور جب جاتے ہیں نا تو واپسی پہ ایک جگہ اسٹاپ آتا ہے، وہاں گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، باقاعدہ سکیورٹی کا آدمی آتا ہے، ایک ایک آدمی کی، یہاں تک کہ خواتین کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہاں تو کبھی کسی نے کہا میں نہیں فوٹو بناؤں گا جی، یہ حرام ہے، یہ نجائز ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا کپڑا سیدھا کرو، متھے دھیان نہ پہنو، ہٹاؤ پیچھے، تھوڑا سا سیدھے ہو کے بیٹھو۔ میرے بھائیوں، ہم اس کو جائز نہیں کہتے، لیکن
ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا یہاں سعود کے حوالے سے، تو مجھے یہ بھائی اجاز صاحب کی کال کی کہ جو جمعہ آپ نے پڑھایا نا اس کا ہمیں لنک سینڈ کرو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ اچھا عمل ہے، مجھے یقین مانو اس بات کو خوشی ہوئی، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچا لے۔ اور مقصد دعا نہیں ہے، دعا کرتے تو میں شاید کان پہ ہاتھ رکھ کے مولوی کی طرح 2-4 دوڑے بھی سناتا، شعر بھی سناتا، اور لمبی لمبی آوازیں کھینچ کے تلاوت بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا عادی نہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہاں یہ دین کی باتیں ہوں، مختصر سی سمجھ آنے والی باتیں ہوں، ہاں جی، اور جس سے آنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ وہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہمارے استادوں کے استاد ہیں، علامہ اسلام علیہ ظہیر رحمہ اللہ کے بھائی، وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے آئے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے نا، تیاری کر کے نہیں آؤ گے اور صحیح باتیں نہیں بتاؤ گے تو انہیں خیانت کی۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ یہ 10 20 100 1000 جتنے لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ انہیں خیانت کی، اور خیانت کا انجام مولوی جان لے کیا ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ لوگ 500 نہیں ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے نہیں آئے، یہ 7 دنوں کی کمائی ہے، 1 ہفتے کی کمائی ہے، 1 ہفتے کی کمائی۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ خیانت نہ کیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ میں کبھی بات ایسے آج سے پہلے نہیں کی، تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں بغیر تیاری کے نہیں آتا، آج میں اسپیکر کی گڑبڑ کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو بہرحال انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات میں مطمئن ہوں گے، اور جن بھائیوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ویڈیو بنتی ہے، یہ بنتی ہے، تو ایسی بات نکال دیں۔ آج لوگ حقیقت بات ہے دیکھتے ہی ویڈیو ہے، آپ کو میسج کرتے ہیں نا 2 منٹ کا، شاید وہ آڈیو سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرا مقصد یہی ہے چلو کوئی ایک آدھا آدمی اس کو سن لے تو ہماری بھی آخرت بن جائے اور سننے والے کو اللہ ہدایت دے دے، بس مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آقائی سے محفوظ فرمائے۔ تو کافی ہو گیا، معذرت کے ساتھ میں نے پہلے معذرت کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو ہمارے استاد باپ آئے ہیں، بچوں نے جو ہے بڑی محنت کی ہے موٹر سائیکلوں کے لیے۔ ہاں ایک بات یہ بھی اعلان سن لیں کہ رمضان جو ہے نا، یہ پارکنگ والوں کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یہاں پیچھے ایک بچوں نے کھڑا کیا ہے، باقاعدہ پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی موٹر سائیکلوں کی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ باہر کھڑا ہے۔ تو اگر وہ کسی کو کہہ دیں جی اندر نہ جائیں تو معذرت، آپ پیچھے کھڑا کر دیں، میرے خیال میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا موٹر سائیکل جمعے والے دن انشاءاللہ محفوظ ہے انشاءاللہ۔ تو جن بچوں نے یہ ذمہ داری لی ہے ان کے حق میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید صالح اعمال کرنے کی توفیق، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں انشاءاللہ ان جیسے ثواب میں شامل ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو ہمارے بھائی بزرگ والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دوست احباب فوت ہو گئے ہیں، جس کسی بیماری میں یا مبتلا ہے، جو فوت ہو گئے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے بخش دے، معاف کر دے، جنت میں جگہ دے دے۔ اور جو بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی سے بچائے، بالخصوص جو ہمارے بزرگ والدین ہیں، اللہ ان کو کسی قسم کا محتاج نہ کرے، نہ ہمارے قدروں پہ امتحان ڈالے، نہ ان کے لیے امتحان بنے۔ اللہ ان کو محتاجی سے بچائے، ہمیں امتحانات سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔